بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، برطانیہ کے علاقے ویلز میں بچوں کا ایک گروپ کیمپنگ کے لیے سمندر کے کنارے گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے رات سمندر کے کنارے ہی گزارنی تھی۔ اس گروپ میں 12 سال کا لڑکا کارل سمتھ بھی تھا، جو برطانیہ کے ایک قصبے کا رہائشی تھا اور اس کیمپنگ کے لیے بہت زیادہ پرجوش بھی تھا، مگر بدقسمتی سے یہ دن کارل کے لیے آخری تھا۔ دوستو، کچھ ہی دیر میں ان کو احساس ہوا کہ کارل موقع پر نہیں ہے۔ باقی سٹوڈنٹس نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو تبھی ان کی نظر کارل پر پڑی، جو سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ کارل سمندر میں تیرنے کے لیے گیا، مگر افسوس وہ ڈوب گیا۔ دوستو، کارل اپنے گاؤں میں بہت ہی مشہور تھا، اس لیے اس کی موت سے نہ صرف اس کی فیملی بلکہ پورا گاؤں سوگوار تھا۔ مگر اس افسوسناک واقعے سے حیرت انگیز کہانی کا آغاز ہوا، جس کی حقیقت سے 70 سال بعد پردہ فاش ہوا۔ ناظرین محترم، وقت گزرتا گیا تو کارل کی قبر پر عجیب واقعہ رونما ہونے لگا۔ اس کی فیملی کو احساس ہوا کہ کوئی کارل کی قبر پر پھول رکھ کر جاتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے بچے کی قبر پر جاتے تو تازہ پھول نظر آتے۔ اس کی فیملی کے علاوہ کون سا وہ شخص تھا جو کارل کی قبر پر روزانہ کی بنیاد پر جاتا تھا؟ یہ بات پھولوں تک محدود نہیں بلکہ قبر پر اکثر تحفے بھی پڑے ہوتے تھے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا مگر غمزدہ خاندان کو یہ کبھی نہیں پتہ چلا کہ کارل کی قبر پر کون جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے، مگر پھولوں اور تحفوں کا لامحدود سلسلہ نہ رکا۔ کارل کی موت کے وقت اس کی بہن 7 سال کی تھی، جس کا نام این تھا۔ ان 70 سالوں میں این نے بھرپور کوشش کی کہ اس راز کا پتہ لگ سکے۔ اس نے اخبار میں اشتہارات دیے، دیوار چاکنگ کروائی اور قبرستان انتظامیہ سے بھی پوچھا، مگر اس اجنبی کا پتہ نہ چل سکا جو روزانہ کی بنیاد پر کارل کی قبر پر جاتا تھا اور پھول یا کبھی کبھار تحفے بھی چھوڑ جاتا تھا۔ دوستو، حیران کن بات یہ تھی کہ ایک 12 سالہ بچے کے اتنے قریب کون تھا جس کے بارے میں اس کے خاندان والے بھی لا علم تھے۔ یہ کہانی بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اس کے بارے میں میڈیا میں بھی چرچے ہوئے، لیکن وہ انسان سامنے نہیں آیا۔ اس طرح 70 سال گزر چکے تھے۔ این اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ پھر سال 2019 کو ایک صحافی عورت کیملا رینز بوڑھی عورت این کے گھر پہنچی۔ اس کو کارل کی کہانی میں دلچسپی تھی، وہ این کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ کیملا نے این کو بتایا کہ وہ 70 سال پیچھے جانا چاہتی ہے۔ شاید اس کہانی کا راز اسی ٹرپ سے جڑا ہوا تھا جس میں کارل کی موت وقوع ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹرپ میں موجود اور بچے کا ڈیٹا نکالا۔ دوستو، اس بات کو 70 سال گزر چکے تھے اور ٹرپ میں موجود کچھ بچے مر بھی گئے تھے، اور جو لوگ زندہ تھے ان سے این اور کیملا نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر جلد ہی ایک عجیب بات ان کے سامنے آئی۔ اس ٹرپ کے دوران کارل جس کیمپ میں رکا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بچہ تھا جس کا نام رولنڈ سیمور تھا، جبکہ رولنڈ ابھی زندہ تھا اور خوش قسمتی سے ان کو رولنڈ کا موبائل نمبر بھی مل گیا۔ جب انہوں نے رولنڈ سے بات کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو 70 سالوں سے کارل کی قبر پر پھول اور تحفے رکھتا تھا۔ مگر دوستو، اصل بات یہ ہے کہ رولنڈ ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس بات کا راز جلد ہی فشاں ہو گیا۔ وہ دوسرے ہی دن این کے گھر پہنچ گیا، جبکہ اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ کارل کی بہن اس کو پچھلے 70 سالوں سے تلاش کر رہی ہے۔ اب این کے پاس ایک ہی سوال تھا کہ وہ کارل کی قبر پر پھول کیوں رکھتا تھا۔ دوستو، رولنڈ نے بتایا کہ وہ دونوں اکٹھے سمندر میں تیراکی کے لیے گئے۔ وہ واپس آ گیا مگر کارل ابھی بھی وہیں سمندر میں تھا۔ مگر جب وہ دوبارہ سمندر کی طرف آیا تو کارل اس کو ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کارل کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کی موت ہو چکی تھی۔ دوستو، رولنڈ کارل کا جگری دوست تھا اور کارل کی موت نے رولنڈ پر گہرا اثر چھوڑا، اتنا زیادہ گہرا کہ وہ کارل کی یاد میں پولیس آفیسر بن گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس آفیسر بن کر لوگوں کی جان بچائے گا، یعنی اس واقعے نے رولنڈ کی زندگی بدل دی تھی۔ کارل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر اس کی زندگی پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی قبر پر جاتا تھا اور پھول یا تحفے چھوڑ کر جاتا، جبکہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کارل کا خاندان اس کو 70 سالوں سے تلاش کر رہا ہے۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ یہ کہانی مشہور بھی ہو گئی تھی، مگر رولنڈ کو کبھی بھی احساس نہ ہوا۔ دوستو، اب رولنڈ اور این اچھے دوست بن گئے ہیں اور اکٹھے روزانہ کی بنیاد پر کارل کی قبر پر جاتے ہیں۔ اس سارے واقعے پر بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے دی اسٹرینجر ایٹ مائی برادر گریو۔
تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔